اچھائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام و آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، عربی مہینہ، اور انگریزی مہینہ مئی کا مہینہ ہے۔ شوال جو اسلامی تقویم کا 10واں مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو یہ بات بیان کی ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، بس اس میں حج کو فرض کیا گیا ہے، بس تم میں سے کوئی بھی جو حج کا ارادہ کرے وہ کسی طرح کا فسق و فجور، جدال اور رفث کی باتیں نہ کرے، اور حج جو ہے یہ بہتر ہے اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو تو، اور یہ اس کے لیے تم توشہ اور زادران تیار کرو۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس آیت کریمہ سے جو مراد لیا گیا ہے، حج کے 3 مہینے، اشہر شہر کی جمع، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہر معلومات، یعنی جانا گیا مہینے۔ تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی ایک صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ تو یہ اس مہینے میں شوال بھی مراد۔ تو شوال المکرم جسے ہم کہتے ہیں یا شوال کا مہینہ کہتے ہیں، یہ اسلامی تقویم کا 10واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ ہے 11واں، اور ذی الحجہ 12واں مہینہ۔ اس طرح سال ختم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کے معنی و مفہوم میں کئی ایک باتیں بیان کی گئی، یعنی شوال کا کیا معنی و مفہوم۔ تو شوال کے کئی ایک معنی و مفہوم بیان کیے گئے ہیں لغتاً، اصطلاحاً۔ لغتاً یعنی کسی چیز کا اٹھ جانا، کم ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ لغت میں شوال کا معنی ہے۔ اور مفہومی طور پر اہل عرب جو اس کا مفہوم لیتے تھے تو کئی ایک معنی میں لیتے تھے، کئی ایک اقوال ہیں، یعنی اس مہینے میں جانوروں کے دودھ کم ہو جایا کرتے تھے، جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے دودھ کی قلت ہو جاتی، اس لیے اس مہینے کو شوال کا مہینہ کہا گیا۔ اسی طرح اس میں اہل عرب بہت دور دراز سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے، تو جب بہت دور دراز سیر و تفریح کے لیے نکلتے، جس کی وجہ سے اونٹنیاں چلتے چلتے جواب دیتی اور ان کو تھکان ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دموں کو اوپر اٹھایا کرتے، تو اس اوپر اٹھانے کے معنی میں اس مہینے کو شوال کا معنی دے دیا گیا۔ اسی طرح ایک ضعیف روایت میں موجود ہے کہ شوال کا معنی اسی لیے شوال ہے کہ اس میں چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ضعیف حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث میں نہیں۔ تو یہ مختلف معنی و مفہوم ہے شوال۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب اس
مہینے کے اہل جاہلیت میں اور بھی نام تھے، جیسے وائل، اس مہینے کو وائل بھی کہا جاتا تھا، عادل بھی کہا جاتا تھا، اور اس مہینے کا نام جیفل مہینہ بھی، شوال کو جیفل کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ اہل عرب جاہلیت میں اس کے مختلف نام رکھے تھے اور مختلف ناموں سے اس کو پکارتے تھے۔ تو یہ ہے وہ شوال المکرم کا مہینہ، جسے ویل، عادل اور زیفل بھی اہل عرب کہا کرتے تھے۔ اس کے معنی و مفہوم میں یہی باتیں موجود ہیں، اور اس تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شوال کے فضائل اور خصوصیات میں سے کئی ایک فضیلتیں اور خصوصیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح شوال المکرم کے 8 تاریخ کو ایک نام دیا جاتا ہے، جو اہل عرب نہیں بلکہ ہم مسلمانوں میں جوہال قسم کے لوگ اس نام کو زیادہ دیتے ہیں، اور ابھی تو شاید لوگ اس کو بھی بھول گئے ہیں، کہیں کہیں یہ رسم چلتا ہے، ہر جگہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عید الابرار، یعنی اچھے پاک باز نیک لوگوں کی عید۔ شوال کی 8 تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ شوال کی 8 تاریخ کو عید الابرار ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، اور رمضان کے بعد اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت جو ہمارے نزدیک ہے کتاب و سنت میں، وہ یہ ہے کہ رمضان کے 30 یا 29 روزے پورے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں انعام کے طور پر بخشتا ہے، اور اس میں جو ہم نے مہینے بھر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو بھی کچھ دیر کے لیے دن کے حصے میں اپنے اوپر حرام رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر ہمیں خوشی منانے کے لیے یہ چیز دیتا ہے، یعنی عید کا دن منتخب کیا گیا ہے 1 تاریخ کو شوال المکرم کا۔ یعنی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی عید میں سے ایک عید کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن کھیلنے کودنے کے لیے، خوشی اور تفریح کے لیے متعین کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سال میں یہ 2 دن کھیلنے کودنے کے لیے رکھے ہیں، سیر و تفریح کے لیے رکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے اس 2 دن کو اس سے بہتر 2 دن میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تمہیں متعین کیا گیا ہے، تمہیں عنایت کیا گیا ہے، لہٰذا تم اس کے بدلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو شرعی اور اسلامی عید مان لو۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں عید کی بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں، بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، بہت سارے غیر شرعی عیدوں کی بھرمار ہے، اور یہ سب شیعوں کی دین ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھلایا تھا اور شیعوں کی کتاب سے بھی دکھلایا تھا کہ عید نوروز، عید گداس، عید غدیر خم، عید مہرجان اور بہت ساری عید، اسی میں عید میلاد النبی، عید الابرار اور نہ جانے کون کون سے عیدوں کا مطلب پورا سمجھیے تو سمندر موجود ہے مسلمانوں کے پاس، مگر شریعت نے ہمیں صرف 2 ہی عید دیا، ایک عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو یہ بات جب بیان کر دی تو اس وقت سے شرعی عید ہمارے نزدیک سال میں 2 ہی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو شوال المکرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 1 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عید کا دن چنا ہے۔ اس دن ہم سب جمع ہوتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تکبیرات عیدین کے طور پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے اور بھی کئی ایک الفاظ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ بڑا ہے،
اللہ بڑا ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ اس کا یہ مطلب اور معنی و مفہوم نہیں ہے جیسا کہ دشمن اسلام اس کی تفسیر اور تعبیر میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان بند کرا دو، کیونکہ اذان میں دن بھر میں 5 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہمارے فلانے بڑا نہیں ہے، ہمارے فلانے بڑا نہیں ہے۔ جیسے کہ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہی سے سب کچھ مانگا جائے گا، مگر یہ بھی تو ہے، ان کو کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اسی طرح وہ لوگ بھی غلط مفہوم نکال لیے ہیں اور اسلام کے خلاف ایک سازش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تب تو یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مفہوم وہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، لمبائی کے اعتبار سے نہیں اور عمر کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں انسانوں میں موجود ہے، اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمت تمام مخلوقات پر اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ سب سے عظیم، سب سے مہتوپورن، سب سے زیادہ حیثیت والا، مرتبہ والا اگر کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے، آسمان اور زمین کو بنانے والا، تو وہ رب العالمین ہے، رب دو جہان۔ اس کے علاوہ کائنات میں، آسمان اور زمین میں کوئی بھی نہیں، کسی کی بھی ایسی ہستی نہیں جو اس سے عظیم تر ہو۔ اسی بات کو ہم 5 وقت نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اذکار میں دہراتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد۔ اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، اور تو جس کو دینا چاہے کوئی نہیں جو اس سے چھین لے، اور تو جس کو نہیں دینا چاہے کوئی نہیں جو اسے دے دے، ولا ينفع الجد منک الجد، اور تیرے نزدیک کسی بھی صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے وہ اللہ اکبر کا مفہوم کہ اللہ اکبر یعنی اے اللہ تیری عظمت، تیری حیثیت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی مخلوق تیرا مقابل میں نہیں، تیرا ہمسر نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ تجھے کسی نے جنا ہے، اور تیرے مقابل، تیرے ہمسر، تیرے برابری کا دنیا کے اندر اور اس آسمان اور زمین میں، پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ اس کا معنی مفہوم۔ تو ہم اس عظیم رب پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، اور اس چیز کی بڑائی ہم اپنے عید کے دن، خوشی کے دن اختیار کرتے ہیں، جو ہم عید الفطر کے دن بھی کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عظمت کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مفہوم ہے، اور اس مفہوم کا یہ معنی بھی نہیں کہ اب میرے نزدیک اللہ کی عظمت ہے تو ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے نزدیک اللہ اتنا عظیم ہے اور اتنا زبردست ہے، تو اس کے ساری صفات کے ساتھ ہم نے اس کو عظیم مانا ہے۔ تو ہم نے مانا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں 24 گھنٹے ہر ایک پل اللہ کی ہم پر نظر ہے، تو ہم وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جس کو اللہ برا اور ناپسند کرتا ہے۔ تو ہم کسی نفس کو ناحق قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا ہے، کہا ہے کہ تم کسی بھی نفس کو بغیر حق کے قتل نہ کرنا۔ اگر تم نے ایک نفس کو بغیر حق کے قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کا تم نے خون کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اللہ اکبر کا مفہوم جو ہمارے جاہل یا ہمارے غیر مسلم یا ہمارے اسلام کے نہ جاننے والے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ تو ماہ شوال کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ اس کی 1 تاریخ ہمارے لیے شرعی طور پر عید کا دن متعین کیا گیا ہے، اور اس عید کے دن ہم اللہ کی عظمت، اس کی حیثیت اور اس کی برتری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل کر ایک دوسرے کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے عید کی خوشی مناتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی عید عطا کیا ہے۔ تو پہلی خصوصیت تو یہ ہے، اور اس کے بعد اس کی دوسری خصوصیت جو ہم اکثر جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد ثم اتبعوا، پھر اس کے بعد وہ اتباع کرتا ہے ستم من الشوال، شوال کے 6 روزے کا، یعنی شوال کے 6 روزے کا، جو اس رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا وہ سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب پاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس خصوصیت کی بنا پر ہمیں شوال کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے نہیں رکھنا ہے کیونکہ احادیث کے اندر اور بھی اس طرح کی بات آئی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے 3 روزہ رکھتا ہے، تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پاتا ہے۔ اس میں بھی وہی لفظ ہے، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پانا، اور اس میں بھی وہی لفظ ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزے کے بعد، تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پاتا ہے۔ ہمیں اس لیے رکھنا ہے کہ آپ کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اس مفہوم میں ہم اس کو رکھیں۔ اور دوسری روایت جو واضح بھی کرتی ہے، بتایا گیا ہے کہ رمضان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے 10 مہینے کے روزے کے برابر، یعنی رمضان کا ہم نے جو 30 روزہ رکھا وہ 10 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ملا، اور شوال کے جو 6 روزہ ہم رکھیں گے اس کا ہمیں 2 مہینے کے برابر ثواب ملے، تو 10 اور 2 12 ہوا، لہذا 12 1 سال کا ہوا، 12 مہینے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے جس میں اس طرح وضاحت کر دی گئی ہے کہ رمضان کے روزے تمہارے لیے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور شوال کے 6 روزے تمہارے لیے 2 مہینے کے برابر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اس میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے روزہ رکھنے کی کیا طریقے ہیں؟ شوال کے جو 6 روزہ ہمیں رکھنا ہے کس طرح رکھیں؟ تو اس تعلق سے یہ بات وضاحت کر دی گئی ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کا کوئی خاص طریقے سے پابند نہیں بنایا، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ آپ رمضان کے روزے کے بعد عید الفطر منائیں۔ عید الفطر میں آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن لے سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے یہ 6 روزہ رکھ لیں۔ اب اس روزے کی ترتیب میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر رمضان میں آپ کا کوئی روزہ چھوٹا ہے، قضا ہو گیا ہے، تو پہلے اس کو رکھیے۔ ترتیب بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کو رکھا جائے۔ مان لیجئے رمضان میں اگر کسی کے 2 روزے 1 روزے 5 روزے چھوٹ گئے، تو پہلے وہ ان روزوں کو رکھے گا۔ افضل طریقہ یہ ہے پہلے وہ ان روزوں کو رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھنے کے لیے وہ شوال کے 2 تاریخ سے بھی اپنے آپ کو روزے میں رکھ سکتا ہے، 3 تاریخ سے بھی رکھ سکتا ہے، 4 تاریخ سے۔ پہلی تاریخ کو نہیں رکھے گا کیونکہ پہلی تاریخ عید کا دن ہے، اور عید النحر اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ شریعت نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جمعہ کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام ہے، اور عید الفطر کی پہلی تاریخ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام ہے، اور عید النحر یعنی قربانی کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ کو بھی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر اس کے بعد آپ روزہ رکھیں۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، 1 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں،
اور ایک ہی مرتبہ 6 بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار 6 بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے شوال کے 6 روزے۔ اب اس میں ایک بدعت نکالی گئی کہ جو لوگ شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں وہ 8 تاریخ کو، شوال کے 8 تاریخ کو عید الابرار مناتے ہیں۔ اس دن وہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اس دن جا کے وہ سویاں کھاتے ہیں، دودھ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھے لوگوں کی عید، برے لوگوں کی عید ختم ہو گئی، اچھے لوگوں کی عید آئی۔ تو یہ جاہلیت ہے اور جہال لوگ یہ کام کرتے ہیں اور یہ رسم تقریباً بہت کم جگہوں میں دیکھنے کو آتی ہے، ختم ہی تقریباً ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ 6 عیدی اسی نام سے مشہور کرتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے کو کچھ لوگ 6 عیدی روزہ بھی کہتے ہیں۔ 6 عیدی روزہ کہنے کا سبب یہی ہے کہ اس کو عید الابرار کہا جاتا ہے، یعنی 6 عیدی، یعنی عید کا 6 روزہ رکھیے، اس کے بعد پھر اپنا اصلی عید منائیے۔ تو اس طرح شریعت میں کوئی چیز نہیں۔ تو شوال کی یہ پہلی خصوصیت ہے کہ اس کے پہلے دن کو ہمارے لیے شریعت نے عید کا دن متعین کیا، اور اس کی دوسری خصوصیت کہ اس کے 6 روزے رکھنے سے ہمیں سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو اشہر حج کہا گیا، یعنی حج کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ حج کے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، شوال میں ہی صحابہ کرام حج کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، لہٰذا اس کو حج کے مہینے میں بھی شمار کیا گیا۔ یہ اس کی تیسری خصوصیت ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے، لہذا شوال میں عمرہ کرنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے نفلی عمرہ میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں اہل جاہلیت اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ اسی لیے منحوس سمجھتے تھے کہ اس میں شوال کا، جیسے میں نے لغوی معنی بتایا کہ شوال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اڑ جانا، ختم ہو جانا، اور اس مہینے میں ان کے جانوروں کے تھن میں دودھ کم آتا تھا، پانی کی قلت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہ دور دراز سفر کرنے کے لیے جب صحراؤں کی طرف نکلتے تھے تو ان کے اونٹوں کے چلنے کی وجہ سے حالت خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنے دموں کو اٹھا کر فریادی بن جاتے کہ اب ہم سے سفر نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح اس مہینے میں ایسی حالت ہو جاتی تھی۔ تو اس مناسبت سے ان لوگوں نے اس کو منحوس مہینہ سمجھا تھا، اور اسی طرح سے ایک مرتبہ اس مہینے کے اندر اہل عرب کے درمیان تعاون کی بیماری، جس کو ہیجا یا پلیگ کہا جاتا ہے، وہ بیماری بھی بڑی زبردست طریقے سے پھیل گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان تمام واقعات کی بنا پر ملا جلا کر سب حالات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا، کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی عافیت نہیں ہے، اور خاص کر کے شادی بیاہ تو بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شادی بیاہ اگر ہم اس مہینے میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے ختم ہو جانا، اٹھ جانا، تو میاں بیوی میں پیار و محبت نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، ان میں طلاق پڑ جائے گا، اس طرح کی باتیں تھی۔ اس لیے ہم لوگ اس مہینے میں شادی اور نکاح کو، رخصتی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اس کی چوتھی خصوصیت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیوی سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کون تھی؟ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصتی بھی کی، یعنی ان کو رخصت کر کے لائے، نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ تو نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کیا،
اور رخصتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو اپنی تمام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے درمیان اور اہل جاہلیت کی عورتوں کو بھی کہا کرتی تھی کہ تم لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی مہینے میں نکاح کیا اور اسی مہینے میں ہماری رخصتی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ منحوسیت کی جو بات ہے وہ حدیث کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی دن، مہینہ اور تاریخ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے بدشگونی کو اور منحوسیت کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی دن، مہینہ اور تاریخ منحوس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں، گھوڑا میں اور عورت میں منحوسیت ہے۔ کس میں ہے؟ گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں نحوست ہے، منحوسیت ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک بات اور بھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی شادی بیاہ کے لیے جو تاریخ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طور پر اور طریقے پر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں، گھوڑے میں اور کس میں؟ عورت میں نحوست ہے، یہ روایت موطا امام مالک میں آئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ روایت اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ہوتی تب تو بات ختم ہی ہو جاتی، تب تو پھر اسلام کا منحوسیت والا عقیدہ رد کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اگر اللہ نحوست رکھنا چاہتا تو گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں نحوست کو رکھتا۔ یہ ہے وہ حدیث، اس طرح سے وہ حدیث ہے جو صاف اور واضح طور پر آپ کو بتا دی کہ اسلام میں منحوسیت کا عقیدہ نہیں۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی پل منحوس نہیں۔ ہاں، منحوسیت اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھی جاتی اور اللہ دینا چاہتا تو ان 3 چیزوں میں دیتا، مگر اللہ نے ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں رکھا ہے، منحوسیت نہیں رکھا ہے۔ گھوڑے میں اور جانوروں میں ہمیں خیر و برکت کی تعلیم دی گئی ہے کہ جانوروں کو پالا کرو، خاص کر بکریوں کو، کیونکہ اس سے برکت آتی ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے گھوڑے کے پیشانی میں خیر و برکت ہے، یہ بات بھی بتائی گئی۔ تو کچھ لوگ اس کے پیشانی کے نال کو یا پاؤں کے نال کو لے کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، مگر شریعت میں یہ بات بتائی گئی۔ تو نحوست کا عقیدہ ہم مسلمانوں کے یہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے اس میں جو یہ بولتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہینے میں بیاہ کر لایا، مجھ سے نکاح کیا اور اسی مہینے میں رخصتی بھی ہوئی میری۔ تو اے اہل جاہلیت، تم جو کہتے ہو کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ تو علماء کرام نے اس پر یہ قاعدہ منطبق کیا ہے اور کہا ہے کہ رخصتی کے لیے اور شادی بیاہ کے لیے شرعی طور پر اگر کوئی مہینہ بہتر ہے تو وہ شوال کا مہینہ ہے۔ علماء کرام نے یہ قاعدہ قائم کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کی اس حدیث پر اس طرح سے باب بھی باندھا ہے کہ شرعی اعتبار سے شادی کے لیے اور رخصتی کے لیے مستحب مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے۔ اس بات کو چیپٹر کو قائم کرنے کے بعد اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہینے میں بیاہ کر لایا، مجھ سے نکاح کیا اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی ہوئی۔ تو ہم لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ بھی جنتری لے کر بیٹھ جاتے ہیں دن نکالنے کے لیے، سعد اور نحس
شادی بیاہ کے لیے کہ کون سے تاریخ میں نحس پڑ رہا ہے یعنی منحوسیت اور کون سا تاریخ صاد ہے یعنی بہتر ہے، تو اس طرح سے ایک ڈیٹ ایک تاریخ متعین کر لی جاتی ہے اور اسی پر فکس ہو جاتا ہے کہ ہاں فلانا دن شادی بیاہ ہو جائے۔ تو خیر اس بات کو جب سنیوں کے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ کرنا کیسا ہے، تو ان کو فتاوی رضویہ میں موجود ہے، وہ صاف لفظوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں، شیعوں اور ہندوؤں کا طریقہ ہے، اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ ان کا فتاوی رضویہ وہاں موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آئے کہ اسلام میں منحوس کر کے کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر ولا عدوہ ولا طیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الو کی منحوسیت کچھ نہیں ہے، یا حامہ کہتے ہیں ایسے بیماری کو بھی کہ جس میں آدمی زرد ہو جاتا ہے، جس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جانڈس، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں پلیا۔ پلیا میں وہی ہوتا ہے آدمی پیلا پیلا زرد پڑ جاتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹ کی بیماری، تو وہی آپ سے سلم فرماتے ہیں۔ یا عامہ کا لفظ الو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الو منحوس پرندہ ہے، جس گھر پر بیٹھ جائے اس گھر پر آفت اور بربادی آ جاتی ہے۔ اس تعلق سے ایک ضعیف روایت آئی ہے جو اہل کتاب کی ہے، وہ ضعیف ہے، اس کو ماننا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک عجیب و غریب تفسیر بیان کی گئی۔ وہ تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ الو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ منحوس کہتے ہیں، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ ہاں، تو بات یہ ہے کہ ہم منحوس نہیں ہیں، مگر ہمارے دلوں کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جاتا ہے، اللہ کس گھر کو ویران کرنا چاہتا ہے یہ ہمیں آگاہی طور پر معلوم ہو جاتی ہے، تو ہم اس گھر پر بیٹھ کر اس گھر والوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم اس گھر والے اللہ سے ڈرو ورنہ تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو یہ ضعیف روایت ہے، اس کی بات نہیں، لیکن میں نے علم کے لیے بیان کر دیا کہ اس طرح کی بھی بات بیان کی گئی ہے، لوگوں نے توضیح کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت کی بات اول ہے کہ شریعت نے کہا اسلام میں منحوس کر کے کوئی چیز نہیں ہے اور کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ایسا ہوتا، تو اس بات کو نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ احادیث میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں مگر لوگ اس کو بہتر نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور علماء کرام کی کچھ جماعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اس کی گہرائی سے تفتیش نہیں کرتی اور جو آیا رسماً بیان کرنا بیان کر دیا، اس کا خمیازہ عوام الناس کو بھی اور کچھ دیر کے لیے علماء کے طبقے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز ہم بتائیں، داڑھی رکھنے کی شرعی حد کیا ہے؟ داڑھی رکھنے کی شرعی حد کیا ہے؟ داڑھی رکھنے کی شرعی حد یعنی کتنا لمبا داڑھی ہونا چاہیے، کتنا چھوٹا ہونا چاہیے؟ تو عوام الناس میں اور بہت سارے علماء طبقہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ داڑھی کا شرعی حد یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا ہے، ایک مشت رکھیں، ایک مشت رکھیں، ایک مشت سے بڑا جو ہے نا اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹا کرتے تھے۔ دلیل کا ہے تو بخاری میں ہے، بخاری کی بات آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن حدیث یہ نہیں ہے، اور داڑھی کی شرعی حد کچھ نہیں بیان کی گئی۔ داڑھی کی شرعی حد بیان کی گئی ہے وہ فلھا، اپنے داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کو کچھ مت کرو، جتنا لمبا چھوٹا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو، یہی ہے داڑھی کی شرعی حد۔ مگر یہ جو روایت ہے اب اس کا کیا توضیح ہوگا
تو ہم کو آپ کو توضیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ عبداللہ ابن عمر اور بھی کئی ایک صحابہ کرام، ابو موسیٰ اشعری، کئی ایک صحابہ کرام حج کے دنوں میں اپنے داڑھیوں کو تھوڑا بہت کاٹا کرتے تھے، ایک مشت چھوڑ کے نیچے سے، کیونکہ حج کے ارکان میں ہے کہ اپنے بال کو صاف کرو یا چھوٹا کرو، زیر ناف بال بھی صاف کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کو بھی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ تو وہ حج کے ارکان کو سمجھتے ہوئے اس میں داخل کر کے بڑے داڑھی کو ایک مشت چھوڑ کے نیچے سے کاٹ دیتے تھے۔ یہ کب کرتے تھے؟ حج کے مہینے میں کرتے تھے، صرف حج کے مہینے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حج کے رکن میں سے ہے، اور حج کے مہینے میں یہ کام کرنا ہے، ہر روز نہیں کرنا ہے۔ یہاں ہر روز ہوتا ہے، ہفتے ہفتے ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث کی باریکی جو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور اکثر عوام بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی ایک حدیثیں ہیں جن کو جب آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے اس طرح۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اور حدیث ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، اسی کے مثال میں، منحوسیت والی مثال کیا ہے کہ رشتہ داری کو نہ کاٹو۔ مطلب اس کا کیا لیتے ہیں عام طور پر لوگ؟ عام طور پر اس کا مفہوم یہی لیا جاتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں آپ لڑکا یا لڑکی دیکھنے گئے ہیں، لڑکا اور لڑکی دیکھنے گئے ہیں، تو لڑکا اور لڑکی والے کے بارے میں جب گاؤں والوں سے آپ معلوم کرتے ہیں تو کیا معلوم کرتے ہیں؟ تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ اپنی عزت کا سوال ہے اور یہ رشتہ کرنے آیا ہے، اس لیے ہم لوگ لڑکے اور لڑکی کے بارے میں اچھا ہی بات بیان کریں گے، بری بات نہیں بیان کریں گے۔ کیوں نہیں بیان کریں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ رشتہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ رشتہ ہوا ہے کہ کاٹ رہے ہیں؟ رشتہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث یہ بات نہیں بیان کر رہی ہے کہ رشتہ نہیں کاٹنا چاہیے، مطلب لڑکے یا لڑکی کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، رشتے کے تعلق سے یہ بات نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ جب تم کسی لڑکے اور لڑکی سے شادی کرنے جاؤ تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور صاف صراحت کے ساتھ آپ نے عورتوں کے بارے میں حکم بھی دیا ہے۔ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی تمام کتاب میں یہ روایت آئی ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے کہا انصار کی لڑکیاں، انصار کی لڑکیاں بڑا ہی محنتی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، ان سے تم شادی کیا کرو، مگر یاد رکھو کہ ان کے آنکھوں میں کالے دھبے دیکھ لیا کرنا، جن کے آنکھوں میں کالے نقطے ہوں ان سے مت شادی کرنا، کیونکہ وہ اس فطرت کی نہیں ہے۔ تو یہاں کیا روایت میں بیان کیا گیا کہ نہیں معلوم کرنا چاہیے، رشتہ داری ہے کاٹنا نہیں چاہیے۔ یہ اس رشتہ داری کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بن چکی ہے، جیسے کہ آپ ہمارے سگے بھائی ہیں، وہ ہماری بیوی ہے، وہ ہماری ماں ہے، ہمارا وہ بھائی ہے، ان رشتہ داریوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس میں آپس میں بغض و عناد اور نفرت پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، وہ مفہوم نہیں ہے، مگر عوام یہی سمجھ بیٹھی ہے، علماء بھی بسا اوقات اس بات کو بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں سمجھنے کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عورتوں کے مسجد میں آنے والی بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ افضل عمل کیا ہے، کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھتے تھے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے افضل عمل۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ تمہارے لیے یہ افضل عمل ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور استقامت اختیار کرو۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ ذات مبارکہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ جو بھی عمل کر لیں، بالکل کرتے تھے، شریعت میں جو حکم ہو جاتا تھا اس کو وہ گرہ باندھ لیتے تھے، مگر اس میں وہ افضل عمل تلاش کرتے تھے، اور ایسا ان کی فطرت میں نہیں تھا کہ ایک عمل افضل ہے اور ایک عمل مفضول ہے، لہٰذا وہ مفضول عمل کو کریں اور افضل عمل کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا افضل ہے، نہیں ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے جو بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ افضل ہے۔
حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد کی، یہ بات نہیں موجود ہے، یہ بات حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہم علماء کرام کی گمراہی ہے جو ہم لوگوں نے اس کو نکالی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے بیسٹ بیٹر جو ہوتا ہے نا، گڈ بیسٹ بیٹر، تو گڈ بیسٹ بیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں خراب ہے؟ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز لے رہے ہیں مگر ایک دوسرے کمپنی کا بنا ہے، ایک دوسرے کمپنی کا بنا ہے، ایک کا دام کمپنی الگ ہونے سے اونچ نیچ ہو رہا ہے، تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے؟ قیمت آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اچھے کم دام میں اچھا چیز مل جا رہا ہے تو ہی نہ لیا جائے گا۔ ارے کمپنی والوں کو چھوڑیے نا، کمپنی والے اپنے دام، یہ میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ یہاں پر سب سے بہترین مثال صحابہ کرام کے اندر موجود ہے کہ جب صحابہ کرام کی عورتیں مسجد میں جا رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کچھ لوگ روک رہے ہیں، اس پر صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر اور بھی دیگر صحابہ کرام کے کانوں میں جب یہ بات آئی کہ آپ تو بہتر نہیں سمجھتے کہ عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، مگر آپ کی عورت، آپ کے فلانے خاندان کی عورت مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے، آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر یہ سب حدیث موجود ہے، جھگڑا لڑائی صحابہ کرام کا موجود ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ ان کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، مگر میں اس لیے نہیں روکتا کہ اللہ کے رسول نے اجازت بھی تو دی ہے۔ تو یہاں ہو گیا اختیاری معاملہ، یہ افضل مفضول کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے تو جائے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں جانا چاہتی ہے تو اس کو مجبور بھی نہیں کیا ہے کہ تم چلو، اسے نصیحت کی جائے گی کہ بہتر ہے تمہارے لیے، مگر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہاں اختیاری معاملہ، اس کو ہم لوگوں نے افضل مفضول بنا دیا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، اب مسجد میں جانا کیا ہے؟ مفضول ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے اور آپ کی بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی، کہ ان کے پاس گھر نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ نے شریعت میں مسجد میں ہی اعتکاف کرنے کے لیے متعین کر دیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ اگر اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے گھر جائز نہیں ہے، خواہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے۔ اور اس کی پانچویں خصوصیت ماہ شوال کی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ پانچویں خصوصیت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ آخری رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کے لیے خیمے لگوائے، یہ دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد میں خیمے لگوا لیے، اور بھی دیگر بیویوں نے بھی خیمہ لگوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مزاج نہیں بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ہم بعد میں قضا کر لیں گے، اور آپ نے سارے خیمے اکھڑوا دیے۔ پھر آپ نے اس عمرے کی قضا ماہ شوال میں کیا، 10 دن اعتکاف کر کے 7 بیویوں کے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہے وہ حقیقتیں، یہ ہے وہ احادیث جس سے ہم لوگ کبھی کبھار غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیان کر رہے تھے کہ بچوں کو اگلے صف میں نہیں رکھنا چاہیے، امام کے پہلے صف میں باشعور لوگ ہوں، یہ حدیث موجود ہے۔ تو بچوں والی حدیث، اور اگر نہیں ہے تو بچہ آگے کر دیا، ان کا کیا سمجھتا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام کھڑا ہے اور اس کے پیچھے بچے ہیں اور 1-2 آدمی ہیں تو ان بچوں کو ہٹا دینا چاہیے، ایک ہی 2 آدمی رہیں گے، 2 بچے کہاں رہیں گے؟ تو پیچھے رہیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، حدیث میں یہ موجود ہے کہ امام کے بعد جو پہلا صف ہے اس میں باشعور لوگ رہیں، تاکہ امام کو اگر کچھ پریشانی ہو تو ان کو وہ امام بنا کر اپنے لیے طہارت حاصل کرنے چلا جائے۔ تو کیسے لوگ رہیں گے؟ امام کے پیچھے اکثر وہ لوگ رہیں گے جو عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے۔
اب اگر 5 وقت نماز میں ایسا ممکن نہیں ہو رہا ہے، جیسے اسی مسجد میں جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے ہمارے یہ اور ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، تو ان میں سے تو دونوں میں سے کوئی حافظ عالم قاری نہیں ہے، تو کن کو پیچھے رکھیں گے؟ اب جا کے ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی نہیں ملے گا تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سچویشن پر بھی کچھ مسئلہ رکھا گیا۔ تب وہ کہہ رہے کہ مطلب تب اس حدیث کو منسوخ کر دیا جائے، تو ہم بولے کہ آپ کون ہوتے ہیں حدیث کو منسوخ کرنے والے؟ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو یہی ہے غلط فہمی۔ اسی طرح سے کچھ حدیثیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا دیا، منحوسیت کی بات آئی تھی تو میں نے اسی لیے بتایا کہ اگر منحوسیت ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں منحوسیت ہے، لیکن حدیث کا آدھا ٹکڑا یا حدیث بیان کرنے والے نے غلط بیان کر دیا، لوگ سن رہے کریں کہ یہ کہتے ہیں اسلام میں منحوسیت نہیں ہے۔ وہابی لوگ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہے ہیں کہ منحوسیت ہے، گھوڑے میں ہے، گھر میں ہے، بیوی میں۔ ارے میرے بھائی حدیث اس طرح ہی نہیں ہے تو کہاں سے؟ حدیث تو اس طرح ہے کہ اگر ہوتی، جیسے کہ حدیث موجود ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا سجدہ حرام ہے، اگر اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ سجدہ کرے، تو عورتیں کرتی ہے اپنے شوہروں کا سجدہ؟ تو ہوتی تو ہوتا نا۔ تو حدیث اس طرح ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے مردوں کو سجدہ کرے، ایسا حدیث ہے؟ لیکن اگر اس کو کوئی کاٹ چھانٹ کرے گا تو ہو جائے گا، جیسے کہ کاٹ چھانٹ کیا گیا ہے کہ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی ہے، دیکھو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، وہاں وہ نہیں لکھا گیا ہے۔ نواب صدیق حسن خان کے بارے میں کہا گیا کہ کہتے ہیں کہ پہاڑی کوبا حلال ہے۔ نواب صدیق حسن کیا کہے ہیں اپنی کتاب نظر الابرار میں؟ پہاڑی کوبا حلال ہے۔ وہاں نہیں کہا، وہاں سوال ہے کہ کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ تو کیا کو کاٹ دیجئے گا یا نہیں کو ہٹا دیجئے گا، تو بیچ کا جملہ کیا ہوگا؟ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ صفحہ نمبر پیج نمبر تو آپ کے پاس ہے، پتہ اور رسیدیہ جو دیکھیے گا، نظر الابرار آزادی کے بعد سے چھپی ہی نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی آپ جا کے دیکھیے گا، لیکن ہے میرے پاس، دیکھ لیجئے۔ اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا پہاڑی کوبا حلال ہے یا حرام؟ تو کیا کو کاٹ دیجئے یا حرام کو ہٹا دیجئے، تو بیچ کا جملہ ہی نہ ہے کہ پہاڑی کوبا حلال ہے۔ جیسے اسکول اتوار کو بند رکھا جاتا ہے، تو اسکول اتوار کو بندر کھا جاتا ہے، دونوں ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کے جملے بازیاں کر کے بہت ساری گمراہیاں پھیلائی گئی ہے۔ خیر یہ شوال المکرم کی کچھ خاص خصوصیات اور فضائل ہے جسے ہمیں نظر میں رکھتے ہوئے اور اسی کے مطابق عمل کرنی چاہیے، اور حدیث کو سن کر کے حدیث کے جانکار سے مل کر اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، صحیح مسلم کی نہیں ہو تو 20 شرح لکھی گئی ہے سمجھنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی کئی 100 تفاسیر لکھی گئی تاکہ لوگ حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور ہم اپنے گھر میں بخاری کا ایک نسخہ رکھ کے اور پڑھ کے امام بخاری بن جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 23 سال میں لکھا، اور ہم ایک ہی سال میں اس کو پورا پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بخاری میں کیا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، علم سے کام لینا چاہیے، اور شریعت اور دین کے معاملے میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک بنائے اور ہمیں باطل پرستوں سے بچائے۔ ملک کے موجودہ حالات میں اللہ ہم مسلمانوں کو صبر و ہمت دے، استقامت دے، ہمارے ایمان کو بہتر سے بہتر بنا، شرک و بدعت سے بچا، اور کفر کی دلدلوں سے نکال کر توحید کے روشن مینارے میں ہمیں داخل فرما۔ آمین و آخر